بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1756 ہے اور آج سورہ صاد کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 4، 5، 6 اور 7. چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق صدق الله العظيم. لفظی ترجمہ یوں ہے، وعجبوا، اور انہوں نے تعجب کیا، ان اس بات پر کہ جاءہم، آیا ان کے پاس، منذر، ایک ڈرانے والا، منہم، ان میں سے، وقال، اور کہا، الکافرون، کافروں نے، ھذا، یہ، ساحر، جادوگر ہے، کذاب، انتہائی جھوٹا، اجعل، کیا اس نے کر دیا، الآلہۃ، معبودوں کو، الہ واحدہ، ایک ہی معبود، ان، بے شک، ھذا، یہ، لشیء، ایک چیز ہے، عجاب، بڑی عجیب. وانطلق، اور چلے، الملأ، سردار، منہم، ان کے، ان امشوا، کہ تم چلو، واصبروا، اور جمے رہو، علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر، ان، بے شک، ھذا، یہ، لشیء، کوئی چیز ہے، یراد، ارادہ کیا جاتا ہے، ماں نہیں سمعنا، ہم نے سنی، بہذا، یہ بات، فی الملت الآخرہ، پچھلے دین میں، ان نہیں ہے، ھذا، یہ، الا، مگر، اختلاق، گھڑی ہوئی بات. ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا. دوسری بات، ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے. تیسری بات، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے. چوتھی بات، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. پانچویں بات، ان میں کے سردار لوگ یہ کہتے چلتے گئے کہ چلو اور اپنے خداؤں پر ڈٹے رہو. چھٹویں بات، یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں. ساتویں بات، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی. آٹھویں بات، یہ تو بس ایک من گھڑت کہانی ہے. بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین قریش کو ایک اللہ کی دعوت دی تو ان مشرکین کا کیا جواب تھا، یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ مشرکین کہنے لگے کہ اگر اللہ کو کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا، ہم جیسے کسی انسان کو نبی بنا کر نہ بھیجتا. اور پھر تم تو ہمارے ہی قبیلے کے ایک آدمی ہو تو پھر ہم کیسے تمہیں نبی مان سکتے ہیں. یہ تو ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم اپنے جیسے کسی آدمی کو نبی مانیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ تم جادوگر ہو جو اپنی باتوں سے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر لیتے ہو، اور تمہارا یہ کہنا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں بالکل جھوٹ ہے. اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا. اور رہی بات تمہارا یہ کہنا کہ معبود ایک ہے، اس کی عبادت کرو، یہ تو تم ہمیں یہ بتاؤ کہ ایک معبود اتنے سارے کام کیسے کر سکتا ہے. یعنی انسانوں کو بھی پیدا کر دے، انہیں کھانا بھی دے، وہی انہیں آسمان سے بارش برسائے، رزق اور غلہ بھی وہی پیدا کرے، ہمارا بیماری بھی وہی دور کرے، شفا بھی وہی عطا کرے. ایک معبود اتنے سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ہر کسی کے عقل سے باہر کی چیز ہے. کوئی اس بات کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ جبکہ یہ تو ایک اچنبھے والی بات ہو گئی کہ معبود ایک ہو اور ہزاروں کام نمٹا رہا ہو. یہ کہہ کر قریش مکہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور جاتے جاتے اپنے لوگوں سے کہنے لگے، چلو چلو، جو کچھ یہ محمد کہہ رہے ہیں اسے بالکل مت سنو. تم
بس اپنے جن معبودوں کی عبادت اب تک کرتے آئے ہو وہی کرتے رہو. محمد کا ارادہ یہ ہے کہ یہ ہم پر حکمرانی کرے اور ہمیں اپنا ماتحت بنا کر رکھے، اس لیے ان کی باتوں سے ہمیشہ چوکا نہ رہنا. حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ کہنے والا عقبہ بن ابی معیط تھا، اور مشرکین نے کہا کہ تم یہ جو باتیں ہم سے کہہ رہے ہو، ہم نے کبھی ان باتوں کو پہلے نہیں سنا اور نہ ہی ہمارے باپ دادا ایسی باتیں کیا کرتے تھے، یہ پہلی بار ہے جو ہم یہ باتیں سن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئی باتیں ہیں جو تم ہمیں سنا رہے ہو، جس کا تعلق سچائی سے نہیں ہے. اگر یہ باتیں سچی ہوتی تو ضرور ہم کو اس کا پتہ ہوتا. یہ مگر ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے لحاظ سے یہ تمہاری اپنی کارستانی ہے اور تمہارا اپنا ایجاد کیا ہوا یہ دین ہے، اور ہم تمہاری ان باتوں کو نہیں مانیں گے. اس آیت میں الملت الآخرہ کہا گیا، جس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک نصرانی ہیں اور بعض کے نزدیک عیسائی، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد ہمارا دین دین قریش ہے کہ جس پر ہمارے باپ دادا برسوں سے عمل کرتے آئے ہیں. یعنی اگر تمہاری یہ باتیں جو تم ہمیں بتا رہے ہو سچی ہوتی تو ہمیں نصارہ یا عیسائی ضرور بتاتے، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، مگر انہوں نے کبھی ہمیں ایسا نہیں کہا. حالانکہ تورات اور انجیل میں بھی ایک اللہ کے معبود ہونے کی بات کہی گئی، مگر یہ لوگ اس سے واقف نہیں تھے، اس لیے ایسی باتیں کہہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ مشرکوں کے اس شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور توحید جو وہ پیغام جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک توحید کا لے کر آئے ہیں، اسی توحید پر ہم سب کو قائم رکھے، اور یہ عقیدہ ہم سب کا مضبوط ہو کہ اللہ تو بس ایک اللہ ہے جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، اور زمین اور آسمان ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا وہی مالک ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو سب کچھ آسمانوں اور زمین اور آسمان کے درمیان کی ہر چیز اسی کی ہے، وہی ان سب کا خالق، وہی ان سب کا مالک ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.